بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. اس وقت اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور میں موجود ہیں. یہاں آج ٹیچنگ اسٹاف ایسوسی ایشن اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے زیر اہتمام خیبر پختونخوا میں اعلیٰ تعلیم کا مستقبل اور سیاسی جماعتوں کے منشور کے حوالے سے ایک انتہائی اہم سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا. اس سیمینار میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے. ڈاکٹر خادم حسین صاحب عوامی نیشنل پارٹی کی سینئر رہنما ہے, ایک دانشور پولیٹیشین ہیں. انہوں نے آج بہت معنی خیز اور بہت ہی پرحکمت باتیں کی ہیں اور ان کی پارٹی کے منشور کے حوالے سے ان سے مختصر گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بھی کچھ ایسے پوائنٹس کا آپ نے نشاندہی کی کہ جو آپ کی جماعت اقتدار میں آنے کی صورت میں لینی جا رہی ہے, تو ان پہ ذرا مزید روشنی ڈالیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن نکات کی آپ نے نشاندہی کی بہت ہی وقت کی ضرورت ہے اور ہم آپ کے انٹرو سے بہت متاثر ہوئے ہیں. ذرا مزید وضاحت کیجیے گا سر. بہت بہت شکریہ اظہر صاحب. ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, NP سمجھتی ہے کہ اعلیٰ تعلیم جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پہ تحقیق ہونی چاہیے, سوال کی اجازت ہونی چاہیے, وہاں ماحول ایسا ہو جہاں سے ایجاد اور تخلیق کی فضا آگے بڑھے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں یونیورسٹی کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ وہاں مالی استحکام ہو, وہ معیشت یا اقتصاد کے حوالے سے تنگ دستیوں کی شکار نہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں علمی اور انتظامی اٹھانومی ہو, خود مختاری ہو, تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں اور اپنے لیے فضا بنا سکیں, کوئی تحقیق کر سکیں. پھر یہ ہے کہ یہ جو اس پورے نظام کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبے کے اندر صوبائی خود مختار صوبائی الیکشن ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم کیا جائے, تاکہ وہ فنڈز کی چینلنگ بھی کر سکے, ساتھ ایکیڈمک یہ جو علمی سہولت کاری ہے یونیورسٹیوں کی وہ بھی کر سکیں, اور یونیورسٹیوں کا جو انتظامی معاملات ہیں اس میں ان کی مدد بھی کر سکیں. ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ طلباء کی نمائندگی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ طلباء کو چونکہ بنیادی سٹیک ہولڈر ہیں, تو اس لیے طلباء یونین کی بحالی وقت کی ضرورت ہے, بہت اہم ہے. تو عوامی نیشنل پارٹی صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن اور طلباء یونین پر فوری پابندی ہٹانے کے حق میں ہیں, اور یہ کام کرے گی جب حکومت میں آئے گی. تو اس وقت ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے رہنما میاں صہیب کاکا خیل صاحب موجود ہیں, جو کہ جماعت کی منشور ساز کمیٹی کے بھی رکن رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ سیاسی خیبر پختونخوا میں اعلیٰ تعلیم کے مستقبل کے حوالے سے جماعت اسلامی کی ترجیحات کیا ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر پاکستانی کا اور ہر نوجوان کا حق ہے, اور جب ہم ان کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہم کو ایک ایسا سسٹم یہاں پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ جس میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع وہ دستیاب بھی ہوں اور وہ آسان بھی ہو, وہ کاسٹلی نہ ہو. اس وقت بدقسمتی سے ہمارے صوبے کے اندر اعلیٰ تعلیم شدید بحران کا شکار ہے, خصوصاً ہمارے جو پرانی یونیورسٹیاں ہیں, جو اسلامیہ کالج ہے, پشاور یونیورسٹی ہے, گومل یونیورسٹی ہے, ایگریکلچر یونیورسٹی ہے. فنڈز کی کمی کی وجہ سے اس وقت یہاں پر پروفیسرز کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اگر انشاءاللہ ہم اقتدار میں آتے ہیں اور ہم حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو صوبائی سطح پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کا قیام یہ ہماری ایک اولین ترجیح ہوگی, اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قیام کے ذریعے سے ہم صرف یونیورسٹی کو فنڈز کی فراہمی نہیں بلکہ ان کے پورے اس نظام کو گورن کرنے کے حوالے سے اصلاحات لائیں گے, اور ہماری یہ پرائیورٹی ہوگی کہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع آسان, سہل اور سب کو وہ دستیاب ہوں. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کامریڈ انور زیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ سر, پیپلز پارٹی ایک پروگریسو جماعت ہے, اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے, پیپلز پارٹی کی خدمات ہیں. تو آنے والے جو ابھی 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, الیکشن کے نتیجے میں اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں شامل ہوتی ہے کلی طور پر یا شراکت میں, تو آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اعلیٰ تعلیم کا شعبہ بحران کا شکار ہے, تنخواہوں کے ایشوز ہے, پینشن ہیں, انتظامی مسائل ہیں, جو طلباء کی فیس کے جو ایک ناقابل برداشت بوجھ ہیں. تو یہ تمام چیلنجز آپ کے سامنے ہیں, تو پیپلز پارٹی کے لاہ عمل کیا ہوگے اس حوالے سے؟ شکریہ جی. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک پروگریسو اور ڈیموکریٹک پارٹی ہے, یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 56 سالہ تاریخ ہے اس کے پروگرام اور نعروں اور نظریات اور بنیادی اصول کے حوالے سے وہ یہی ہے, اور انہی نعروں کے حوالے سے اور انہی بیسک پرنسپلز کے حوالے سے اور یہ پوسچرز کے حوالے سے, ڈیموکریٹک اور پروگریسو پوسچرز کے حوالے سے لوگوں کی یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ, اور کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے, صرف ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتے, ماضی میں پیپلز پارٹی نے انہی شعبوں کے حوالے سے بھی کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی ایک ریفارمز کی پارٹی ہے. آج اس کے سیمینار میں جو موضوع تھا ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے,
یقیناً ہائر ایجوکیشن یا ایجوکیشن کے علاوہ بھی جو مختلف اور شعبہ جات ہے اس میں ریڈیکل ریفارمز کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی جب بھی آئی ہے اقتدار میں وہ انہوں نے ریفارمز کیے ہیں، ریڈیکل ریفارمز کیے ہیں۔ مثلا پچھلے گورنمنٹ میں بھی پیپلز پارٹی نے لیبر کے حوالے سے ریفارمز کیے ہیں، NFC ایوارڈ کے حوالے سے ریفارمز کیے ہیں، 18ویں ترمیم کے حوالے سے ریفارمز کیے ہیں۔ تو آنے والے یعنی الیکشن میں بھی اس بار بھی پیپلز پارٹی نے جو منشور دیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے اور خصوصاً ایجوکیشن کے حوالے سے وہ انتہائی اہم ہے، اور ظاہر ہے جو ایجوکیشن تعلیمی ادارے جن بحرانات کے شکار ہیں، مسائل کے شکار ہیں، پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہوگی کہ ان ایجوکیشن کو میں ریفارمز لائیں اور ان اداروں کو ان بحرانات سے نکالیں۔ آصف اقبال صاحب، آپ کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ الیکشن میں، آئندہ حکومت سازی میں JUI کا ایک اہم رول ہوگا، تو اس حوالے سے آپ بتا دیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اعلیٰ تعلیم کا شعبہ انتہائی بحران کا شکار ہیں۔ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے آپ کا ایک نمائندہ گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے جو کہ بلحاظ عہدہ جامعات کا چانسلر بھی ہے، اور اس دوران آپ کی جماعت نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اس بحران سے نکالنے کے لیے شعبۂ اعلیٰ تعلیم کو، یا پھر جو الیکشن کے بعد جو پروونشل گورنمنٹ یا جو فیڈرل گورنمنٹ میں جب آپ کے سٹیکس ہوں گے تو وہاں صوبے میں جو اعلیٰ تعلیم کے شعبے کو بحران سے نکالنے کے لیے آپ کے پاس کیا لائحہ عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ صوبہ غریب صوبہ ہے، اور اس کے اپنے جو ریونیو ذرائع ہیں وہ بہت محدود ہیں، اور ہمیں انحصار رکھنا پڑتا ہے مرکز پہ یا ڈونر ایجنسیز پہ، اور پھر پچھلے 10 سال سے اس صوبے میں جو وہ خود کو سونامی کہتے تھے، تو سونامی تو سیلاب ہوتا ہے، اور سیلاب جب آتا ہے، پانی جب چڑھتا ہے میدان کی طرف اور واپس جاتا ہے تو تباہی چھوڑ کے جاتا ہے، تو اس نے تباہی چھوڑی ہوئی ہے۔ واقعی وہ اپنے آپ کو جب کہتے تھے نا کہ وہ سونامی تھے، تو وہ واقعی اتنا اس صوبے کو متاثر کیا ہے، اس سسٹم کو کولیپس کیا ہے، اور پھر جو ہمارے صوبے پہ اتنا بوجھ ڈال دیا ہے، اتنا مقروض کر دیا ہے کہ اس سے ظاہری بات ہے کہ تعلیم کا شعبہ، صحت کا شعبہ اور دیگر جتنے بھی شعبہ جات ہیں وہ متاثر ضرور ہوں گے۔ آپ نے بات کی گورنر صاحب کی، تو گورنر صاحب اگر اس وقت اس عہدے پہ براجمان ہیں تو اس صوبے میں حکومت جو ہے وہ ایک نگران سیٹ اپ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ نگران سیٹ اپ بھی ایسی کہ اس کو خالی خزانہ جو ہے وہ ملا ہے، اور چونکہ اپنا بجٹ کوئی گورنر صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، تو اس کا بھی انحصار ہوتا ہے گورنر صاحب کا کہ وہ انحصار رکھ کے پروونشل گورنمنٹ پہ۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ 8 فروری کو چونکہ یہ قوم جو ہے یہ پہچان چکی ہے کہ جو فتنہ خان تھا اس کے خالی خولے نعرے تھے، اس کا اصل مقصد اس ملک کو تباہ کرنا تھا، اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنا تھا، ان کو کھوکھلا کرنا تھا، اور ایک افراتفری جو ہے وہ پھیلانی تھی، اور ایک ایسی قوم جو ہے اس کو تخلیق کرنا تھا جو صرف تباہی پہ یقین رکھتی ہے، وہ نہ دلیل مانتی ہے نہ منطق مانتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب اس صوبے میں حکومت آئے گی JUI کی، تو ہمارے منشور میں ترجیح اول جو ہے وہ تعلیم ہے۔ ہم نے جو پچھلے 2002 سے 7 تک جو MMA حکومت تھی، اس دوران ہم نے 78 کالج بنائے تھے طالبہ و طالبات کے لیے صوبے میں، حالانکہ ہم سے پہلے 2002 تک 47 سے 2002 تک صرف 98 تھے، ہم نے صرف 5 سال میں 78 بنا دیے تھے۔ پھر اس صوبے کی پہلی ویمن یونیورسٹی ہم نے بنا دی تھی، اس صوبے کی پہلی خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے، اور ہم نے اس صوبے کی پہلی جو ہے وہ گرلز میڈیکل کالج ہم نے بنایا ہوا ہے۔ تو بہت ساری یونیورسٹیز جو ہے وہ ہم نے خود سے جو ہے وہ بنائی تھی، بنو سائنس ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے۔ تو انشاءاللہ جب بھی حکومت آئے گی تو ہماری کوشش ہوگی کہ یونیورسٹیز کے جتنے بھی ضروریات ہیں، جتنے بھی ان کے مسائل ہیں، طلبہ کے مسائل ہیں، ان کی ضروریات ہیں، ان کے اساتذہ کے ان کے مسائل ہیں، ان کے پینشن کے حوالے سے ضروریات ہیں، انشاءاللہ وہ ہماری ترجیح اول ہوگی، اور ہم ترجیح اول ہمارا تعلیم ہے، وہ چاہے وہ ایلیمنٹری ایجوکیشن ہو چاہے وہ ہائر ہو، تو انشاءاللہ اس پہ ہم بھرپور کام کریں گے۔